کدھروں خیر آ کے لگ جاتا ہے ایتھے خیر اور لوہے دا نہیں لگنا رحمت مصطفیٰ دا لگنا دلوانا چاہیے کہ نہیں کرونے دے ٹیکے جی شوق نہ لوائے جے رحمت مصطفیٰ واسطے بھی رستے چھاڑ دے وہ کدو برستی ہے جدو مسکرا کے بیٹھے ٹڈو بیٹھے ہاں جی اے سمجھ کے بیٹھے کہ میرے سونے نبی کا ذکر پہ آؤ حضور دیا تعریفہ ہوتی ہیں تو انہوں پتہ ہے کہ حضور دی تعریف ہوئے کہ رب خوش ہوتا ہے کون خوش ہوتا ہے رب خوش ہوتا ہے جس گل دے رب خوش ہوئے وہ کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی وہ دل کے انداز بھی وہی رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے اے میرے آقا آپ نے دسیا فرمایا بعض ایسی جگہ نے جتے رب تعالیٰ بھی مسکرا جانا اگرچہ ساڈی رب دی مسکراہٹ وچ نبی دی تے رب دی مسکراہٹ وچ زمین و آسمان دے فرق نے اور رب پہ قادر مطلق ہے اور نہ دائیں نہ بائیں نہ مشرق ہے نہ مغرب ہے نہ شمال ہے نہ جنوب ہے فرمایا جیویں ہوتی کوئی حیت مقرر نہیں ایویں ہی ہوگا مسکرانا مقرر لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ اس واسطے مسکرا کے بیٹھو تو ویسے علماء بیٹھے نے میری تصحیح فرما دیں گے کہنے جب جڑا بندہ مسکراندا ہے نا مسکراندا چہرہ رکھدا ہے کہندے نے چلدا پھردا ثواب ہے چلدا پھردا ثواب ہے ویسے ہی وٹ پا کے بہنا تو ہے ہی ہے اینج ذرا مسکرا کے بیٹھ جائے میں بھی پتہ لگے ذکر رسول سنن بیٹھے جو وٹ پا لو گے تو میں بھی پریشان کرو گے اینج جناب بیٹھو جناب کوئی گل کرو تسی سناؤ تسی گل کرنا نے بنو اسی رسول اللہ دے غلام ایڈی بھی گل کوئی نہیں اسی کنا نال بھی سنا دے تے اکھاں نال بھی سنا کنا نال تے سننا ہوندا ہے اکھاں نال سننا ہوندا ہے تے آپ مسکرا کے دیکھ رہی ہوئے گل کرن والے نوں پتہ لگے میں کسے نبی دے غلام نال گل کر رہا پھر اکھاں وچ اکھاں پا کے گل یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ میرے آقا جی تو گفتگو فرماتے سن نا اے میرے نبی دی سنت ہے عالم منبر تے بھی ایسے نہیں بہندا ہے ساڈی کوئی ویلیو مقام نہیں ہے اسی بیٹھے اس واسطے ہیں کہ نبی دی گل بیٹھ کے ایسے اونچی جگہ تے کرنا اے میرے نبی دا اپنا طریقہ پھر حضرت ابو بکر صدیق بھی ترک نہیں فرمایا عمر پاک بھی ترک نہیں فرمایا عثمان پاک بھی ترک نہیں فرمایا منبر رسول ہوئی کہ گل رسول اللہ کی کرنی ہے کہ اونچی تھا بیٹھ کے کرنی کیونکہ گل کرنی اونچی آدھی تو میں جڑا ہے تو اڑے ون دیکھ رہے ہیں نا میرے آقا دے بھی سنت پاک سی جدو آپ گفتگو فرماندے سن تے سارے اندے چہرے ہمارے دیکھ رہے مختلف روایت نے بعض ہے کہ صحابہ انسان سٹ رکھ دے سن اس دلیل نو آخری مان لے دیئے تے پھر حضرت عمر اچھے ذکر کیوں کرتے سن جی اے مان لئیے جی این جی سیدھے پھر حضرت عمر کیوں کرتے سن فرمایا بکر بھی سچا عمر پاک بھی سچا انہاں دا عقیدہ سی کہ اوے آستہ بولو ساڈا رب آستہ بھی سن سکتا ہے تے فاروق اعظم فرمایا اچھے بولو اے نہیں کہ رب نو سنانا ہے اور شیطان بھی تے وسانا ہے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول میں نے ایک گل یاد رکھا ہوا ہے کہ اگر میں بھول گیا میں دسیو کہ جڑی کسی گل کی سی پیسے سٹن والی کسی عجیب گل دے اوتے میرے اوتے لوکاں نے پیسے سٹے میں خود حیران ہو گیا وہ عجیب گل میرے پوچھ لے ہوئے میں بھول گیا میں تو سنا نہ سکیا تو میں نے ایک باری پوچھ لے ہوئے اسی بیٹھے ہیں حضور دا ذکر کرن لئی میلاد مصطفیٰ دی محفل ہے ایک کدی گھراں وچ ہوندی ہے تے کدی مسجد وچ ہوندی ہے دو ہی جگہ ہوندی گھر وچ ہوے گلی وچ ہوے او بھی گھر نال ہی منسوب ہوندی گلی یا اللہ دے گھر وچ ہوندی
اسی محفل سجا کے آکھنے ہاں کہ ساڈے نبی دا چہرہ بڑا خوبصورت سی، ساڈے نبی دے سینے پاک دی کیا بات ہے، ساڈے نبی دی ہتھاں پاک دی کیا بات ہے، ساڈے نبی دی جڑی پیدائش دا طریقہ سی کائنات وچ ایسا کسے نوں نصیب نہیں۔ حضور دی ولادت دے اوتے گلاں کرنے ہاں اور انہاں گلاں دا مقصد اے وے کہ ساڈے اندر دلاں دے اندر او چیز رچ بس جائے اور ساڈی وجہ نال کسی ایسے بندے تک پیغام پہنچ جائے جڑا ایک گلہ سن کے اپنے نبی دا اور سچا تے مضبوط عاشق بن جائے۔ گل نہیں ساری ہے، میں ایک چھوٹا جا ملاد جڑا حضرت عثمان نے غنی کیتا سی عرض کر کے تے گل نوں اگے ودانا اور بڑی جلدی ختم کر داں گا۔ مت اے سمجھو کہ ایک مولوی کولوں جان چھٹی دوجے پھڑ گئی، اودے کولوں جان چھٹی ہن تیجے پھڑ گئی ہے، ایدے کولوں پتہ نہیں کدوں جان چھٹنی نہ تواڈے ارادے تو پہلا میں تواڈی جان چھڈ دینی، لیکن توجہ چاہواں گا تے میں میلاد منایا مسجد وچ یا گھر وچ، تو جڑا شعر عام مشہور ہے کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، اینو ساڈے بڑیاں نے آکھیا کہ سنا نہیں یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، آپ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول۔ اے عام جا شعر سنن وچ عام ہے، ویسے تے بڑا قیمتی ہے، ایسے سنتے رہنے ہیں۔ حضرت عثمان غنی آپ پتہ کتنے زیادہ خوبصورت سن، مکے دی گلی وچوں جدوں آپ دا گزر ہوندا سی تے اعلان ہوندا سی اور جنہ حسن دا نظارہ کرنا باہر آ جاؤ، عثمان غنی گزرن لگا۔ اے میرے آقا تے ایک یار دا حسن ہے، ہاں تیجے خلیفہ عثمان غنی دا حسن ہے۔ کہندے نے جدوں آپ نکلدے ہوندے سن نا، آپ جڑی سواری استعمال کرتے سن مکے وچ اودی مثل نہیں سی، اے عثمان غنی مکے وچ اودی مثل نہیں سی ملدی، اور پھر جڑا لباس پاندے سن ایدی مثل نہیں سی ملدی۔ پھر جڑا آپ دا حسن سی نا سارے انہوں تکن آندے سن، تک کے دے واہ کر کے دے موڑ واپس چلے جاتے سن، کیونکہ انہاں بھی کلمہ نہیں سی پڑھیا، تکن آلیاں بھی کلمہ نہیں سی پڑھیا۔ جدو تکن دا شورہ ہویا نا پورے مکے وچ تے گل حضرت ابوبکر صدیق دے کناں وچ پہنچی کہ ایک بڑا جوان جا منڈا لنگدا مکے تو پورا مکہ اودی زیارت تے اودہ حسن ویکھن آ جاندا ہے۔ حضرت ابوبکر بھی اگے ودے، آپ نے فرمایا میں بھی تے ویکھنا وا کڑا ایڈا سونا ہے، جڑا اس مکے دی گلی تو گزرنا ہے تے سارے تانتے بن کے انہوں ویکھنے نے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے اندر میں بھی آ گیا، لین وچ لگ گیا، عثمان غنی انج لنگے نہ جدوں تے سارے واہ کیتی تے میں اگے بڑھ کے عثمان غنی دے گھوڑے دی لگاماں پکڑ لئیاں، میں کہا سونے ٹھہر جا ذرا، جب یہ لفظ آکھیا تے عثمان غنی نوں اور لذت آئی، کیونکہ زبان ابوبکر دی سی، زبان یار غار دی سی، زبان ہوتی سی جنہوں آسمان بھی کہوے سچا ہے، جنہوں زمین بھی آکھے سچا ہے، ایڈی سونی زبان میں جنہوں لفظ آکھے نا، جناب عثمان غنی کی ساکت ہو گئی، انہوں نے کہا میری واہ کرے گا، میری واہ کرے گا، جی واقعہ تسی بڑے سونے ہو، جی بڑے پیارے ہو، کرنا بھی جڑا جملہ آکھیا، اگر جنہیں سینے وچ دل لے وہ ضرور کاری علی صاحب اور چس ضرور لے گا۔ آپ نے کرنا بھی چاکھیا، آپ نے کہا عثمان بڑا سونا ہے نا، انہوں نے مسکرا کے دسیا ہاں جی بڑا سونا، فرمایا جی تیرے نال سونا دساں، آج تیرے نال سونا دساں، ایک باری آپ دی جناب اکھاں بدل نہیں گئی، ابوبکر کوئی ساڑھے تو سونا بھی ہے کہ فرمایا ہاں ایک ہے جڑا تیرے نال بھی سونا، ایک تیرے نال بھی سونا، انہوں نے کہا جی ایک کس ہو سکتا ہے، خود میں اپنے سفر پہ نہیں جانا، خود میں تیرے نال جانا ہے، کہ اگر میرے پائے دے وچ بھی کوئی اگے ہے تو میں آج انہوں بیٹھنا چاہنا ہاں، انہیں کہہ کے چل حضرت ابوبکر صدیق نوں نال رکھیا، کاشانہ نبوت تے پہنچے، جھوپڑی جناب ایک کیا کتھے نے؟ ابوبکر صدیق فرمایا ایس جھوپڑی دے اندر، ایتے بھی انہوں نے آکھیا میں رہنا محلہ وچ، ہاں میری کھاٹ باٹ ہے، میری سواریاں بابا، میرا لباس بابا، میرا حسن بابا، تے جھوپڑی وچ حسن پہ چھپے، انہوں عثمان غنی کیا جناب کی کہنے ہو چلو اگے ہوئے آئے جو جھوپڑی تو جناب پردہ اٹھیا، عثمان غنی دی نظرہ محمد دے چہرے دے پئی، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ،
چہرے تے جدوں نظر پئی نا تے عثمان غنی آپے تو باہر آ گئے تے کہنے لگے صدقتا یا صدیق، اور تو تے سچا ہے، تو تے سچ آکھیا ہے، میں کتھے تے اے سونا کتھے۔ صدیق پرفیکٹ لے آیا ہے۔ ان سن بیکن ساتھی آپ نے کیا لا الہ اس موقع سے میں تو بھائی دی گل یاد آ گئی، انہیں کیا انہوں ویکھی نا جڑا انہوں ویکھدا ہے وہ تو ہی ہو جائے، انہوں ویکھی نا بس باقی گلنا کے بعد بھی جو انہوں ویکھی نا جڑا انہوں ویکھدا ہے وہ تو ہی ہو جاتا ہے۔ عثمان غنی ویکھدے ہی ہوتے ہوئے کہ نہ اللہ اکبر۔ حضور دے ہتھاں وچ ہاتھ دتے، غلام بن کے واپس پلٹے، کروں جا کے اپنا قاصد بھیجیا، جا میرے نبی نو میری طرف دعوت دے۔ قاصد نبی پاک کو پہنچیا، نبی پاک نو عرض کی تھی عثمان غنی نے تہاڈی دعوت کیتی ہے گا، نالے پیغام دیتا ہے کہ تسی آنا نہیں، میں آپے آنا، تسی نہیں آنا۔ اے بھائی احسان نے آپ کی پوری ٹیم نے سانو بلایا تے اسی آئے، ساڑھے علماء کو بلایا تے آئے، تو انہوں بلایا تے تسی آئے، لیکن اے میلاد مصطفیٰ ہے، اے او میلاد مصطفیٰ ہے جنہیں میں ظاہری آقا موجود نہیں، لیکن روحانی طور تے ہر امتی دے سینے نو ٹھار دے پہ۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک۔ میلاد مصطفیٰ کا ایمان ہے، صحابہ نے اپنی زندگی وچ دعوت مصطفیٰ کی تھی اور قیامت تک ان آنے والا امتی میلاد مصطفیٰ کا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان خلفائے راشدین، گلی گلی نگر نگر ابو بکر گلی گلی نگر 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 گلی گلی ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی تاجدار صداقت۔ سبحان اللہ، واہ جی واہ۔ حضرت عثمان غنی نے کی پیغام بھیجا، تسی آنا نہیں، دعوت ہے میری لیکن تسی آنا نہیں، میں پہ آؤنا، میں آمنا ہے، میرا پیغام دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو ایک مسئلہ سمجھ آتا ہے، کوئی دعوت دے تو دی دعوت قبول کرنی چاہیے تو اتھے جانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ان کے سامنے ہاں کر کے پیچھے دوست میں بندہ آکے میں ہاں کیتی میں جانا نہیں، ہاں میں کیتی ہے میں نہیں جانا چاہتا، اے نہیں دعوت دے رہے۔ کوئی جب دعوت دیتا ہے نا ساری چیزیں سوچ کے دیتا ہے، تو تسی بس اینا یاد رکھنا ہے کہ دعوت دینا اے بھی نبی دی سنت ہے، دعوت تے آنا اے بھی نبی دی سنت ہے۔ تے ایک کسی جگہ خاص ہے، لیکن محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو ایک خاصا میلاد مصطفیٰ ہے، اور دعوت نہ بھی لپے ایک تعلق مدینے آلے نہ آلے وہ آپ ہی آ جانا۔ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ۔ آج بھائی احسان نے محفل میلاد مصطفیٰ سجائی، اینا چنگیاں جناب ایک گوارے خوشبوواں اے جناب والا سجاوتا اے لائٹنگ کی تھی، تو انہوں میں نے بلایا خرچے کیتے، لوکاں میلاد مصطفیٰ کے خرچے کیتے کرنے بھی چاہیے نے، کیونکہ ساڑھے بڑے آنکھ ہے کہ اللہ اوت پہاڑوں بھی سونا بنا کے سانو دے دے وے نا، اسی میلاد مصطفیٰ کے خرچ کرتے اے خرچے ساڑھے نے، آؤ عثمان غنی دے خرچے دیکھ رہے ہیں، انہاں دے خرچے دیکھنے ہیں۔ آپ تشریف لے آئے نبی علیہ السلام کے سامنے کھڑے میں، آقا جدو تسی چلنا شروع کرنا ہے، حضور جدو چلنا شروع کیتا، عثمان غنی دیا نظرہ رستے وال نہیں سن، رستے وال نہیں سن، حالانکہ سنت نبی پاک دی جدو چلو تے رستے وال بیٹھو،
رستے وال دیکھو رستہ صاف ہے یا نہیں ہے لیکن عثمان غنی نے نبی پاک کی طرف دیکھ کے آگیا سونیا سنت تیری ہے کہ دیکھ کے رستہ چلنا لیکن آج میرے اندر فرض ہے میں تیرے قدم دیکھ کے کیونکہ انہاں قدمہ نے تے راہ ہدایت دیتی ہے انہاں قدمہ نے تے سیدھے رستے دسے نے آج عثمان غنی نے قدمہ تے اپنی اکھاں ٹکائیاں نے اور حال دل عثمان غنی کہہ رہے سن آقا آج میں کلہ تواڈے قدم نہیں دیکھنا رب دے آسمان دے سارے فرشتے تواڈے قدم پہ دیکھدے نے مشرق دے فرشتے قدم پہ دیکھدے نے مغرب دے فرشتے قدم پہ دیکھدے نے رب دی ساری کائنات دی توجہ آج تواڈے قدماں وال اچھا تسی ذرا مسکینہ اور سبحان اللہ آکھیے چلو تواڈی گل کر لینے حدیث پاک دے اندر موجود ہے نبی دا امتی روزہ رکھ کے گھروں مسجد وال نماز پڑھن نکلے اچھا پڑھے ہو پاویں نا میری گل تے توجہ نال سن لو نماز پڑھن نکلے روزہ رکھ کے روزے دے انتظام واسطے نکلے سحری دے انتظام واسطے نکلے درس سنن نکلے کسے ختم پاک دے جائے کدھر افطاری کرن جائے کہ حدیث کے اندر موجود ہے وہ جتنے قدم چل کے جاندا ہے فرشتے دے قدم گن کے ایک قدم کے بدلے وچ 1000 سال دی عبادت دا ثواب عطا فرمائے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک قدم کوئی بندہ جلدی جلدی چل رہا ہے کسی بھی عادت ہے کوئی خرامہ چل رہا ہے یہ مطلب ہے کہ فرشتے کو دیکھنا تو پہندا نا کنے قدم چلے اگر نہ بھی ویکھن تے گل پھر بھی چل جاندی لیکن ویکھدے نے جی عام جے امتی دے قدماں وال فرشتے ویکھدے نے تے امام الانبیاء دے قدماں دا عالم کیوں عثمان غنی کی گل سمجھ آئی آقا میں اب کلا پہ نہیں ویکھنا آج ساری خدائی پہ ویکھنی ہے کیونکہ ساری خدائی صدقہ محمد عربی ساری خدائی صدقہ محمد عربی کے قدماں دا ہے عثمان غنی جناب قدم گن رہے ہیں حضور جن نے قدم چل کے آپ کے گھر تشریف لے آئے نا ہر قدم دے بدلے ایک غلام آزاد فرما دے کہنے جڑے عثمان غنی نے اس وقت غلام آزاد کروائے سن نا پورے مکے وچ ایڈا مہنگا غلام کوئی نہیں سی جڑا عثمان غنی نے حضور دے قدماں تے ایک قدم تے ایک غلام آزاد فرمایا بس فرق کہنا سارا یہ اونا ایوے نبی تے خرچے کیتے اسی میلاد بنا کے نبی تے خرچے کرنے اونا جناب ظاہری طور تے خرچے کر کے عقیدت کا اظہار کیتا اسی دین مصطفیٰ نال کھڑے ہو کے او دے اتے خرچ کر کے تے امام احمد رضا بول دے نے کروں تیرے نام پہ جا فدا نہ بس ایک جا دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 تیری ہر ادا نے مزہ دیا بس حضور علیہ السلام جس جانب بھی جاؤ سکے بٹھا دیے در بے بہا دیے ہاں حضور دے رستے تے ہیرے ہی ہیرے حضور دے رستے تے جواہر ہی جواہر حضور دے رستے تے موتی موتی صحابہ ایک چیز گن کے ان میں کیونکہ اختتام کی طرف آنا میں آکھے ایسی کہ تواڈی بس کروں تو پہلا میں بس کراں گا جب بندے آتے ہیں مولوی جی اندروں باہروں آتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ اندروں آتے ہیں یار کدے بس ہی کر جائے تے چلے کیونکہ میں نے سارا جے پتہ ہے میرے موبائل میں 500 مولوی ہے میرا جدہ دل کردا ہے میں انہوں کٹ کے سن لینا تو بس ہی کر دے انج ہے کہ نہیں ہر قسم دا مولوی ہاں جی کسی دا سر سنن دا دل ہوتا ہے ہاں جی کوئی جناب ہے جس طرح خبراں سناندے نے ایویں گفتگو کرن دا سنن دا عادی ہوتا ہے کوئی ذرا ہے جہاں مولانا بڑے جوشیلے انداز میں وکھو وکھ رنگ نے سماعت کرن والے ہیں کوئی سر پسند کرے کوئی خبراں پسند کرے کوئی جوشیلا پسند کرے ہیں ایک کوئی کائنات وچ ہستی سی جدا خاصا سی ظاہر ہے
بندے کی طبیعت اور بندے کا جناب ذہانت نظریہ مختلف ہے نا. کوئی جناب سر کو پسند کرتا ہے کہ دین کی گل ایویں ہوئے تے مینوں بڑی چس آندی, کوئی کہندا انج کر کے ہوئے تے مینوں بڑی چس آندی, کوئی کہندا رام رام نال ہوئے تے مینوں بڑی چس آندی. یہ مطلب ہے کہ تین قسم کے تبلیغ کے سلسلے ہو گئے, ایک سورتا تبلیغ کا سلسلہ, ایک جوشیلا سلسلہ, ایک انگلینڈیا والا یورپ والا سلسلہ. ہاں جی ہو گیا. اچھا یہ تین سلسلے راج پا کے کہ ذرا چلے ماضی وچ, اور جدے وچ ایک کوئی خطیب سی جدا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک. اگر مان لیتا جائے کہ جڑا عوام جس سطح تے چیز کو پسند کرتی ہے, میں کہ چلے ماضی وچ 14 صدیاں پہلا امام الانبیاء یا کہ مسجد نبوی دا ممبر سی یا مسجد حرام دا ممبر سی, حضور تشریف فرما ہوندے سن, گل کرتے سن, وہ طرز نہیں سی ہوندی, جوشیلی نہیں سی ہوندی, بالکل سادگی نہیں سی ہوندی. حضور گل کرتے سن, اور جڑا سور پسند کرتا سی اونوں چس آندی سی. حضور گل کرتے سن, جڑا جوشیلا بن سی اونوں چس آندی سی. حضور گل کرتے سن, اور جڑا دینی سنتا سی اونوں بھی چس آندی سی. لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول. آج میں دین میں ایک جگہ بیان دے سا, ارشد بھائی میرے نام سن, میں 14 بری اپنے اس میرپور کے علاقے میں جتھے بیان ہوئے, میں 14 بری خاتم النبیین پڑھنا. کیوں پڑھنا؟ کہ ظاہر ہے اسی تے غازیاں نال اندر بھی نہیں جا سکے, اسی تے استقبال واسطے بھی نہیں جا سکے, اسی تے احتجاج وچ بھی نہیں جا سکے, اسی تے جناب والا کوئی ہیلپ نہیں کر سکے. لیکن بندہ ہے نا چیز, ہر خطبے تو پہلا جب خطبے کے اندر لفظ خاتم النبیین آندا ہے, وہ غازیاں وال توجہ کر کے 14 بری پڑھنا مارنا. 14 بری پڑھنا کیونکہ انہاں 14 گولیاں ماریاں, انہاں 14 گولیاں ماریاں, میں نسبت کر کے پڑھنا. آج دین کے پروگرام میں جنہوں میں 14 بری پڑھ کے انہوں نے تصور کیتا کہ غازی علم الدین شہید بھی یاد آئے, غازی ممتاز حسین قادری بھی یاد آئے, غازی تنویر حسین قادری بھی یاد آئے. اور یاد کے میں آئے کیونکہ 2 غازیاں دی تمثل تے تمثیل کو جیسی ہے. 27 گولیاں غازی ممتاز قادری ماریاں تے 27 چھریاں غازی تنویر قادری ماریاں. تے میں 14 دا خطبہ پڑھ کے خاتم النبیین انہاں نوں یاد کیتا سی. مڑ کے جدی میں ڈیوٹی لائی سی کہ میں ٹائم دسنا, جدوں میں اودی گھڑی وال ویکھیا تے اوتھے جناب والا 12:01 تے 27 منٹ ہو گئے سن. 27 منٹ ہو گئے سن. میں اس پوری مجلس نوں آکھیا کہ جدوں میں دیکھیا 2.5 منٹ بھی ہو سکتے سن, 26 منٹ بھی ہو سکتے سن, 27 کی. میں کہا وہ گل ہے کہ اسی تینوں غازیاں دی نسبت نوں یاد کیتا تے غازی ممتاز قادری آپ ہی آ گیا. انہیں کہا کہ انہاں نوں یاد کیتا ایسے بھی تیرے نال شامل. لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک. رسول اللہ دے مجلس سے حضور بیان فرما رہے سن. دوران بیان ایک صحابی نے عرض کی تھی, یا رسول اللہ کڑیاں کڑیاں چیزاں تواڈے امتی دی بخشش کروان گیاں, کڑیاں کڑیاں چیزاں تواڈی امت دی بخشش کروان گیاں. صحابہ کچھ اور چیک کرنا چاہتے سن, کدھر اور جانا چاہتے سن, کوئی اور پردہ اٹھانا چاہتے سن. کیونکہ صحابہ دی عادت کریمہ ہوندی سی نا, انہاں ہر گل کھلوائی کیونکہ انہاں دا پتہ سی کہ اج اسی کھلوانی ہے تے قیامت تک مسلماناں دے سینے روشن ہو جانے. انہاں تک گل پہنچنی ہے کیونکہ اس وقت دین آ رہا سی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا دی مہر لگن آ رہی سی. تے صحابہ ہر
میرے آقا نے جو گل پوچھی گئی تو حضور نے فرمایا کسی کو نماز بخشوائے پڑھا کرو فجر ٹائم بھی پڑھا کرو انہیں بخشوانا ہے زور پڑھا کرو انہیں بخشوانا ہے اثر پڑھا کرو انہیں بخشوانا ہے میں نہیں کہنا شاید کسی کو مولوی کہہ رہا ہے تو مولوی دوجا اور کچھ کہہ دے گا تیجا اور کچھ کہہ دے گا اے وہ کہہ رہا ہے جنہیں ہوتے رب نے قرآن نازل فرمایا حضور نے فرمایا کہ نماز بخشوائے گی نماز بخشوائے گی گھراں وچ میریاں تیاں بہناں ماواں بیٹیاں جڑیاں سن رہیاں نے اور جڑے مسجد وچ ساڈے بزرگ نہیں آ سکے کان ادھر ہی نے انہاں تک بھی میرا پیغام ہے میرے آقا نے فرمایا کہ نماز بخشوائے گی نماز بخشوائے گی گل آگے ودی میرے آقا نے فرمایا روزہ بھی بخشوائے گا روزہ بھی بخشوائے گا گل آگے ودی فرمایا جس نے اپنے ابے دی خدمت کی ابے دی خدمت بھی بخشوائے گا ابا جی نے خدمت بخشوا دے گی میرے آقا ہی کی چیز گن کے دس دے پہنے فرمایا ابا جی نے خدمت کرو یہ بھی بخشوا دے گی فرمایا اماں جی نے خدمت کرو یہ بھی بخشوا دے گی چھوٹے بھائی بڑے کا احترام کرن یہ بھی بخشوا دے گا بڑے چھوٹیاں نال شفقت کرن یہ بھی بخشوا دے گا میرے آقا نے فرمایا جس دن میں پیدا ہویا دنیا تے آیا وہ پیر دا دن سی جڑا روزہ رکھے گا روزہ دی بخشش کروا دے گا حضور نے فرمایا کہ جڑا روزہ رکھے کیونکہ میں پیدا ہویا اینوں تے میلاد کہندے نے مطلب ہے کہ جڑا میلاد کرے گا وہ بھی میلاد بھی بخشوائے اللہ حضور گل لگائی فرمایا قرآن دی تلاوت بھی بخشش کروا دے گا قرآن دی تلاوت بھی بخشش کروا دے گی فرمایا حسن اخلاق بھی بخشش کروا دے گی فرمایا دو مسلمان آپس میں ناراض ہیں تیجے نے انٹری بات انہوں نے راضی کروایا اے عمل بھی بخشش کروا دے فرمایا دو ناراض ہیں جنہیں راضی ہونے وچ پہل کیتی ہوتا ہے پہلا عمل ہوتی بخشش کروا دے اے نہیں فرمایا کہ دو میں ناراض رہن گے تو دو میں بخشے جان گے نہیں فرمایا لوگ کئی سمجھتے ہیں کہ اسی دو بھی ناراضہ پکے ناراضہ کئی سالہ تو ناراضہ نسلہ تک ناراضہ اور جنہوں جنازہ پہ آتا ہے پھر معافیاں مانگ رہے ہیں یار معاف کر دیا مویا کی معافی دینی کسی نے مویا کسی نے کی معافی دینی یار زندے آئے سی کہ سینہ تان کے جاندہ کہندہ ہے میری تیری تھی اپنی کوئی گل ہی نہیں ہے اسی جس نبی کا کلمہ پڑھے ہیں وہ دے مجھ سب تو زیادہ پسندیدہ ہے کہ اگے بات کہ معافی مانگ رہے ہیں ہمیں غلطی ہوئے گا ایک کرنے واسطے کوئی تیار ہے نہیں جی اسی تے چھوڑ دیا اسی تے معاف کر دے نہیں ہے جی اسی تے جناب باٹا اسی کا جواب کیتا نہیں اسی تے راجے ہیں اسی کا جواب کیتا نہیں میری گل دی گواہ ہے تصدیق کر دیتی ہے پر تسی مننے واسطے جا اسی تے جناب مجھے بڑے لوگوں نے اسی کیوں معاف کریے نا 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 اسی تے بدلہ لینا ہے نا نا بدلے لینے والیاں اور جگہ ہاں ذاتی جو معاملہ ہے کہ وعد کے خوشی کا یار اگر چے غلطی تیری ہے میں تے معاف کرنا وا اگلا ایڈا بھی ٹینشن نہیں کیوں نہیں معاف کرے تو تے کرنا تو تے اپنے نبی دا پسندیدہ امتی بن